السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کشمیری رائٹرز کے ناول ہاں تو ہے کی کس نمبر 14 میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ایک مہینہ ہیزل یونی جاتی رہی۔ اس کے بعد شاہ میر نے مسٹر ماجد سے بات کر دی کہ ہیزل پیپرز دینے ہی آئے گی، جس پر وہ جلدی مان گئے۔ شاہ میر کا خوف شاہ میر اس کا بہت دھیان رکھتا تھا، اس کے کھانے پینے سے لے کر اس کی ہر چیز کا۔ اسے پڑھائی میں بھی خود ٹائم دیتا تھا۔ کچھ عرصے بعد ہیزل کا جب 7 منتھ اینڈ ہوا تو ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ وہ ٹوئنز ایکسپیکٹ کر رہی ہے۔ شاہ میر کو ڈاکٹر نے اس کا اور زیادہ دھیان رکھنے کا بولا تھا۔ شاہ ولا میں سب بہت خوش تھے، سب ہیزل کا بہت دھیان رکھتے تھے۔ وہ دن بدن اور صحت مند ہوتی جا رہی تھی، وہ گولو مولو بنتی جا رہی تھی۔ شاہ میر اکثر اسے میرا کیوٹ پانڈا کہہ کر بلاتا تھا، جس پر وہ اور زیادہ چڑ جاتی تھی۔ ہانگ کانگ کا منظر۔ آج کنزا پھر سے ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، رفت بیگم کے ساتھ۔ ڈاکٹر نے اسے کہا کہ بہت کمپلیکیشنز ہیں جس کی بدولت وہ ماں نہیں بن سکتی۔ ساحل بھی اس پر کچھ خاص دھیان نہیں تھا دیتا۔ اس نے تو کنزا سے شادی اپنی ماں کے کہنے پر کی تھی تاکہ بعد میں اپنے چاچو کا ریسٹورنٹ کا وہ حصہ سنبھال سکے۔ رحمان اور رحیم شاہ کا ایک ریسٹورنٹ تھا جس میں وہ 2 حصے دار تھے۔ گھر آ کر رفت بیگم اور پریشان ہو گئی، انہیں کہیں سکون نہیں تھا مل رہا۔ رات کا ٹائم تھا جب رحیم شاہ ایک فوٹو فریم پکڑے صوفے پر بیٹھے کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ رفت بیگم بھی ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور ان کے ہاتھ میں ہیزل کا فوٹو فریم دیکھ کر وہ بھی رونے لگی۔ ہم نے کتنا غلط کیا نا اپنی پھول جیسی بچی کے ساتھ۔ تم صحیح کہہ رہی ہو رفت، ہم نے واقعی بہت غلط کیا۔ وہ تو بچپن سے ہی ہم دونوں کے پیار کو ترستی رہی اور ہم نے کیا کیا؟ اسے ہم سے صرف نفرت ہی ملی، حالانکہ وہ اس قابل نہیں تھی۔ ہاں بالکل، وہ تو بہت معصوم تھی، وہ تو صرف پیار کی حقدار تھی جو ہم اسے نہ دے سکے، اس کی کوئی ضرورت خواہش پوری نہ کر سکے۔ ہم نے اس کی قدر نہیں کی رفت، اور اللہ نے اسے ہم سے دور کر دیا۔ کبھی کبھار میں بہت ڈر جاتی ہوں رحیم، کہیں ہمیں ہیزل کی بد دعا یا آہ نہ لگ گئی ہو۔ کنزا کے گھر کوئی خوشی نہیں آ رہی۔ کائنات ہمیشہ یہ کہہ کر انکار کر دیتی ہے رشتوں سے کہ لڑکا اس کے قابل نہیں۔ جب سے ہیزل گئی ہے، خوشیوں نے تو ہمارے گھر کا راستہ ہی بدل دیا ہے۔ پتہ نہیں رفت، وہ کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی۔ میں نے اتنا ڈھونڈا اسے پر مجھے نہیں ملی۔ نہ وہ کوئی دوست بناتی تھی کہ میں وہاں ڈھونڈوں، نہ کہیں جاتی تھی، کہاں سے لاؤں میں اپنی گڑیا کو۔ ان دونوں کی یہ رات بھی اداسی کی نظر ہو گئی۔ انہوں نے اس پری کی قدر نہیں کی اور اس حال میں ہے، اور شاہ ولا نے اس کی قدر کی ہے تو شاہ ولا مزید خوشیوں سے مالا مال ہے۔ اگلے دن صبح سب لوگ ناشتے پر جمع تھے۔ رحمان شاہ اپنے بھائی کو مخاطب کرتے ہیں۔ جی بھائی، دراصل سونیا کے ماموں نے اس کا رشتہ پوچھا ہے۔ بھائی یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ بالکل، اور ہم بھی شاہ زیب کا رشتہ اس کی خالہ کی بیٹی سے کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ سب پاکستان چلیں۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ بھائی بہت اچھی بات ہے، یہ تو مجھے بہت خوشی ہوئی، اور اچھا ہے اسی بہانے ہم بھی اپنے بہن بھائیوں سے مل لیں گے۔ جب سے ہانگ کانگ آئے ہیں ان سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو تم۔ بھائی بھابھی بہت مبارک آپ کو۔ شکریہ رفت، میں بھی وہاں اپنا پرانا گھر صاف کرنے کا کہہ دیتا ہوں، وہیں چلیں گے۔ جی بھائی، جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ ساحل، سب کی فلائٹس کی ذمہ داری تمہاری ہے، ہم اسی ہفتے کے آخر میں چلیں گے۔ جی بابا۔ ہیزل گارڈن میں بیٹھی منہ بنا کر پھل کھا رہی تھی۔ ہادی فٹ بال کھیل کر واپس آیا، ہیزل کو گارڈن میں بیٹھے دیکھ کر اس کے پاس آ گیا۔ کیا ہوا آپی، ایسے کیوں منہ بنایا ہوا ہے؟ ہادی، میرا یہ پھل کھانے کا بالکل دل نہیں ہے، مجھے گول گپے کھانے ہیں۔ تو کھاؤ نا، کس نے روکا ہے؟ وہ بھی وہاں کرسی ہیزل کے پاس گھسیٹ کر بیٹھ جاتا ہے۔ تمہارے اس جلاد بھائی نے۔ ہیں وہ کیوں؟ میں نے نہ پرسوں بلاول بھائی سے منگوائے تھے، لیکن شاہ میر نے پکڑ لیا، بلاول بھائی کی بھی بےزتی کی اور مجھ سے سارے پیسے بھی لے لیے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ میں پھر منگواؤں گی، اور باقی سب چیزیں تو وہ خود لا کر دیتے ہیں، اسی لیے مجھے پیسوں کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ ہادی کی ہنسی نکل جاتی ہے، جس پر ہیزل پاس پڑا ہوا کشن اٹھا کر اسے پھینکتی ہے۔ ہنس لو، تمہیں بھی میری پرواہ نہیں۔ ارے نہیں آپی، ایسی بات نہیں ہے، میں تو اس لیے ہنس رہا تھا، کیا کمال کا سٹنٹ کھیلا آپ نے، لیکن پھر بھی پکڑے گئے۔ مجھے اپنے ساتھ ملاتی نا تو کبھی نہ پکڑی جاتی۔ اچھا تو پھر لا دو نا مجھے۔ یار میں کہاں سے لاؤں، آج 28 ڈیٹ ہے اور میری پاکٹ منی ختم ہو گئی ہے، اب تو میرے پاس ایک پیسہ بھی نہیں ہے۔ ہیزل کا منہ پھر سے لٹک جاتا ہے اور ہادی کو اس کا لٹکا ہوا منہ بالکل پسند نہیں۔ اچھا رکو، کچھ سوچتے ہیں۔ ہیزل بھی جلدی سے اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ بابا مما اور بھائی کے تو اکاؤنٹس ہیں، میرا کارڈ بھی
مما کے پاس ہی ہے اور آپ کا بھائی کے پاس، تو پیسے کہاں سے لائیں گے؟ گول گپے والا تو ہمیں مفت میں دینے سے رہا۔ سوچو سوچو ہادی، جلدی، اس سے پہلے وہ جلاد پھر سے آ جائے۔ ایک آئیڈیا ہے۔ وہ کیا؟ بلاول بھائی شاہ میر بھائی کے ساتھ کسی کام سے باہر گئے ہیں اور ان کے پیسے بھی انہی کے پاس ہوں گے، لیکن بلاول بھائی کو بچپن سے ہی بگنی میں پیسے ڈالنے کا بہت شوق ہے۔ تمہیں کیسے پتا؟ دانی کاکا نے ایک بار بتایا تھا۔ لیکن بلاول بھائی کے نکالیں گے تو شاہ میر نہیں چھوڑیں گے۔ ارے انہیں پتہ لگے گا تو نا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، میں ابھی چلتی ہوں۔ اوکے چلیں، لیکن آرام سے۔ وہ دونوں پیچھے بلاول کے کوارٹر میں چلے جاتے ہیں۔ شاہ میر اور بلاول جو کسی سائٹ پر آئے تھے کام کے سلسلے میں، اب شاہ میر کے آفس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بلاول شاہ میر کو کسی فائل کے ڈیٹیلز دے رہا تھا۔ اچانک شاہ میر کو ہیزل کا خیال آیا۔ وہ نوری کو اسے پھل دینے کا کہہ کر آیا تھا۔ اس نے فوراً سے کیمراز کی لائیو فوٹیج نکالی اپنے لیپ ٹاپ پر، اور فوٹیج دیکھ کر وہ پہلے حیران ہوا، پھر جیسے ہی اس کے دماغ میں بات کلک ہوئی تو وہ بلاول کی طرف مڑا۔ شاہ میر کے ایسے دیکھنے پر بلاول گھبرایا کہ اب اس نے ایسا کیا کر دیا ہے۔ کیا ہوا بھائی؟ وہ پہلے شاہ میر کو سر کہتا تھا۔ وہ شاہ میر سے 3 سال چھوٹا تھا۔ شاہ میر نے اسے بولا جیسے ہادی اسے بھائی بلاتا ہے وہ بھی اسے بھائی بلائے، تب سے وہ اسے بھائی ہی بلاتا ہے۔ کیا تم نے اپنا کوارٹر لاک کیا تھا؟ نہیں بھائی، میں تو لاک نہیں لگاتا، وہاں پر کوئی نہیں جاتا، لیکن 2 چور تمہارے کوارٹر کے اندر گھس گئے ہیں۔ کیا؟ وہ حیرت سے اٹھ کر شاہ میر کے پاس آتا ہے اور لائیو فوٹیج دیکھتا ہے جہاں ہادی اور ہیزل بلاول کے کوارٹر کے اندر پہنچ گئے تھے۔ شاہ میر اور بلاول بڑے مزے سے لائیو فوٹیج دیکھ رہے تھے کہ اب یہ دونوں کیا کرنے والے ہیں۔ ہادی سب ڈرارز چیک کرتا ہے پر وہاں کچھ نہیں تھا۔ ہادی الماری چیک کرو۔ اوکے۔ وہ الماری کھوتا ہے، اوپر ہی انہیں بگنی نظر آتی ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو تھمز اپ کا اشارہ کرتے ہیں۔ ہادی کرسی رکھ کر اوپر سے بگنی نکالتا ہے۔ بلاول تو منہ کھولے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا جن کی نظریں اس کی بگنی پر تھی۔ شاہ میر اس کا منہ بند کرتا ہے۔ اب اس میں سے پیسے کیسے نکالیں؟ توڑ دو، جتنے کے گول گپے آتے ہیں اتنے رکھ لو اور باقی ڈرار میں ڈال دو۔ ارے نہیں آپی، اس طرح تو بلاول بھائی کو پتہ لگ جائے گا اور وہ بھائی کو بتا دیں گے، پھر اب کیا کریں؟ اس میں سے اگر 1-2 نوٹ کسی طرح نکال لیں تو ٹھیک ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں لگے گا۔ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے ہادی۔ وہ کیا آپی؟ ادھر مجھے دو یہ۔ ہیزل ہادی سے بگنی لیتی ہے اور اپنے بالوں میں سے ایک پن نکالتی ہے اور اس پن سے پیسے نکالنے کی کوشش کرتی ہے۔ 2 منٹ بعد ہیزل اندر سے 500 کا ایک نوٹ باہر نکالتی ہے اور ہادی کو دیتی ہے۔ یہ لو ہادی، اور جلدی سے لے کر آؤ گول گپے۔ اوکے آپی۔ ہادی جانے لگتا ہے تو ہیزل اسے روک لیتی ہے۔ ارے بھدو، یہ کون واپس اوپر رکھے گا؟ اب میں کیا اس حالت میں کرسی کے اوپر چڑھوں گی؟ اوہ سوری آپی، دے مجھے۔ ہادی اپنی زبان دانتوں تلے دباتا ہے اور وہ واپس الماری میں بگنی اوپر رکھ کر الماری بند کرتا ہے، اور پھر کرسی بھی اپنی جگہ پر رکھ کر وہ دونوں باہر آ جاتے ہیں۔ باہر نکل کر دونوں ایک دوسرے کو ہائی فائی کرتے ہیں۔ ہادی جلدی سے گول گپے لینے چلا جاتا ہے۔ بلاول جلدی گاڑی سٹارٹ کرو گھر کے لیے۔ جی بھائی۔ وہ دونوں گھر کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ بلاول نے تو کب سے اپنی ہنسی کنٹرول کی ہوئی تھی۔ وہ ایک دم سے ہنس دیتا ہے۔ شاہ میر اسے ہونہار نظروں سے دیکھتا ہے۔ سوری بھائی، لیکن ان دونوں کے دماغ کتنے تیز چلتے ہیں نا۔ ان کے دماغ کے سکرو تو میں سیٹ کرتا ہوں۔ ہادی اور ہیزل نے ابھی مشکل سے آدھی ہی پلیٹ کھائی تھی کہ پیچھے سے کسی کے گلا صاف کرنے کی آواز آتی ہے۔ ہادی کا گول گپا جو اس کے ہاتھ میں تھا وہ پلیٹ میں گر جاتا ہے، اور ہیزل کا گول گپا جو اس کے منہ میں تھا وہ وہیں رہ جاتا ہے۔ نہ اس کا گول گپا گلے سے نیچے اترنے جیسا، نہ باہر اگلنے جیسا۔ وہ دونوں آلتو جلالتو کا ویٹ کرتے ہیں اور پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں۔ سامنے ہی جلاد اور اس کا رائٹ ہینڈ کھڑا تھا۔ ہادی جلدی سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ بھائی آپ؟ بالکل میں۔ بلاول یہ گول گپے کی پلیٹ اٹھا لو سامنے سے۔ جی بھائی۔ بلاول جلدی سے پلیٹ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے۔ ہیزل ندیدوں کی طرح ابھی بھی گول گپوں کو ہی دیکھ رہی تھی۔ چلو ہادی سامنے آ جاؤ۔ ہادی جلدی سے سامنے ہوتا ہے۔ پش اپس لگانا شروع کرو۔ لیکن بھائی، میں نے کیا کہا ہے؟ وہ ہادی کو گھورتا ہے تو وہ پش اپس لگانے لگتا ہے۔ شاہ میر ہیزل کے سامنے ایک صاف پلیٹ کرتا ہے اور اپنی آنکھوں سے اشارہ کرتا ہے کہ منہ میں رکھا ہوا گول گپا باہر نکالو، جس پر وہ جلدی سے نفی میں سر ہلاتی ہے اور معصوم سا منہ بناتی ہے۔ ہیزل، جلدی سے باہر نکالو، ورنہ مجھے اور بھی طریقے آتے ہیں نکلوانے کے۔ اگر میں نے وہ کیا تو تمہیں بالکل پسند نہیں آئے گا۔ جس پر ہیزل جلدی سے گول گپا اس پلیٹ میں نکالتی ہے۔ وہ اسے پانی دیتا ہے جو وہ فٹافٹ پورا پی لیتی ہے۔ شاہ میر ٹیشو سے اس کا چہرہ صاف کرتا ہے۔ نوری، نوری۔ نوری دوڑتی ہوئی باہر آتی ہے۔ جی بھیا۔
جلدی سے ایک پلیٹ میں سب پھل کاٹ کر لاؤ اور بڑے مگ میں دودھ بھی۔ جی اچھا بھیا بھی لائی۔ نوری وہ سب لا کر ہیزل کے آگے رکھتی ہے۔ جلدی سے یہ سب ختم کرو۔ جس پر ہیزل منہ پھلا کر اسے دیکھتی ہے۔ شاہمیر ایک گہری سانس خارج کرتا ہے۔ جب تک یہ دودھ اور پھل ختم نہیں ہوں گے ہادی اسی طرح پش اپس لگاتا رہے گا۔ کیا؟ وہ دونوں ایک ساتھ چیختے ہیں۔ بالکل، جلدی کرو، وہ ان دونوں کو غصے سے بولتا ہے۔ ہادی اور ہیزل ایک دوسرے کی طرف معصوم سا منہ بنا کر دیکھتے ہیں۔ خود ہی تو کہہ رہا تھا آپ ہی میں ہوتا تو کبھی نہ پکڑانی چاہتی، ہیزل بڑبڑاتی ہے، جس پر ہادی سر کھجاتے ہوئے دوبارہ سے پش اپس لگانا شروع کرتا ہے۔ اور ہیزل جلدی سے ٹیڑے میرے منہ بنا کر وہ دونوں چیزیں کھاتی پیتی ہے تاکہ ہادی کی سزا جلدی ختم ہو جائے۔ اور بلاول بڑے مزے سے ان دونوں کو دیکھ کر گل گپے کھاتا ہے جیسے وہ کوئی شو انجوائے کر رہا ہو۔ جب ہیزل وہ سب کھا لیتی ہے تو وہ ان دونوں کی جان بخشی کرتا ہے، جس پر وہ دونوں منہ پھلا کر اپنے اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں۔ پیچھے بلاول اور شاہمیر ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیتے ہیں۔ رات کا وقت نکہت بیگم جب کچن سے پانی لینے آتی ہیں تو آگے کا منظر دیکھ کر حیران ہو جاتی ہیں، جہاں شاہمیر اور بلاول ایپرن باندھے کچھ بنا رہے تھے۔ یہ تم دونوں کیا کر رہے ہو؟ وہ دونوں پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو نکہت بیگم کو حیران کھڑا دیکھ کر بلاول انہیں شام والا واقعہ بتاتا ہے، جس پر نکہت بیگم بھی ہنس دیتی ہیں اور ان دونوں کو ایک ایک تھپڑ مارتی ہیں۔ تم دونوں نے بالکل اچھا نہیں کیا، ماما آپ بھی؟ بالکل بیٹا جی، ابھی اس حالت میں اس کا ایسے کھانے کو ہی دل کرتا ہے۔ ہاں لیکن ضروری تو نہیں باہر کا ہی گند کھایا جائے، ابھی اسی کے لیے تو بنا رہا ہوں نا۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، لگے رہو۔ آپ کھائیں گی؟ نہیں بالکل نہیں، میں تو سونے جا رہی ہوں، تم دونوں لگے رہو۔ نکہت بیگم کے جانے کے بعد وہ 2 باؤلز میں کھٹی میٹھی فروٹ چاٹ ڈالتے ہیں جو ان دونوں نے بھی بنائی تھی۔ شاہمیر ایک باؤل بلاول کو دیتا ہے۔ یہ لو، یہ تم اور ہادی کھاؤ، میں ہیزل کے لیے لے کر جاتا ہوں۔ اوکے بھائی، گڈ نائٹ۔ گڈ نائٹ۔ بلاول ہادی کے کمرے کا دروازہ نوک کرتا ہے۔ آ جائیں۔ وہ اندر جاتا ہے۔ ہادی بلاول کو دیکھ کر اور منہ پھلا لیتا ہے۔ آپ نے اچھا نہیں کیا بلاول بھائی۔ ارے میں نے کچھ نہیں کیا، سب بھائی نے ہی کیا ہے نا یار، آپ نے بھی تو ہم دونوں کو نہیں بچایا اس جلاد سے۔ اچھا یار معاف کر دو، آؤ دونوں یہ کھاتے ہیں، بڑے مزے کی بنائی ہے۔ ہادی حیرانگی سے اس کے ہاتھ میں کھٹی میٹھی فروٹ چاٹ دیکھتا ہے۔ بلاول اس کے پاس بیڈ پر ہی بیٹھ جاتا ہے اور ایک سپون خود لیتا ہے اور ایک اسے دیتا ہے۔ ہادی جلدی سے وہ لے کر پہلا بائٹ لیتا ہے۔ کیا یہ آپ نے بنائی ہے بھائی؟ نہیں، ہم دونوں نے۔ واہ، یہ تو بڑے مزے کی ہے۔ تو پھر ناراضگی ختم؟ بالکل، کیا یاد کریں گے آپ بھی۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے کھاتے ہیں اور پھر ہادی کے کمرے میں ہی دونوں سو جاتے ہیں۔ شاہمیر جب کمرے میں داخل ہوتا ہے تو سامنے ہی ہیزل بیڈ پر بیٹھی اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے بچوں سے ان کے باپ کی شکایت کر رہی تھی۔ وہ شاہمیر کے ہی شرٹ اور ٹراؤزر میں تھی۔ وہ کھلے اور کمفرٹیبل تھے، اس لیے وہ رات کو یہی پہن کر سوتی تھی۔ شاہمیر کا ٹراؤزر اس نے فولڈ کیا ہوتا تھا کیونکہ وہ بہت لمبا تھا۔ وہ اسے اس طرح دیکھ کر مسکرا دیتا ہے۔ شاہمیر باؤل سائڈ پر رکھ کر اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ جاتا ہے اور اس کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھتا ہے۔ وہ منہ پھلا کر دوسری طرف رخ کر لیتی ہے۔ شاہمیر اس کا ہاتھ ہٹا کر اس کی شرٹ پیٹ سے اوپر کرتا ہے اور وہاں اپنے لب رکھتا ہے۔ ہیزل لال گلابی پڑ جاتی ہے، اس کی سفید رنگت میں سرخیاں۔ اپنی ماما کی باتوں پر بالکل مت جانا میرے پیارے بچوں، آپ کے بابا آپ کی ماما سے بہت پیار کرتے ہیں۔ وہ اس کی بیلی پر بڑے پیار سے ہاتھ پھیرتا ہے اور اپنے بچوں کو محسوس کرتا ہے، پھر وہاں دوبارہ اپنے لب رکھتا ہے اور اس کی شرٹ نیچے کرتا ہے۔ باؤل اٹھا کر دوبارہ اس کے پاس آتا ہے۔ چلو شاباش، یہ ٹرائی کرو۔ وہ اس کے آگے چاٹ کی سپون کرتا ہے۔ وہ جلدی سے کھاتی ہے۔ کیسی بنی ہے؟ بہت مزے کی ہے۔ گڈ، اب باہر کا کوئی گند نہیں، اوکے؟ اگر تمہارا پھر بھی کھٹا میٹھا کھانے کو دل کرے تو مجھے بتانا، میں یہ بنا دوں گا۔ جس پر وہ جلدی سے سر ہلاتی ہے۔ یہ آپ نے بنایا ہے کیا؟ بالکل، یہ بہت ٹیسٹی ہے، تھینک یو۔ وہ اس کے چہرے سے بال پیچھے کرتا ہے اور ماتھے پر پیار کر کے اپنے حصار میں لے لیتا ہے اور پھر اسے بھی کھلاتا ہے اور ساتھ خود بھی کھاتا ہے۔ اس کے بعد وہ سکون کی نیند سو جاتی ہے۔ شاہمیر بھی اسے اپنے سینے سے لگا کر پرسکون سو جاتا ہے۔ السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، یہ میرا پہلا ناول ہے اور آج میرے پہلے ناول کی 14ویں قسط تھی۔ امید ہے آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ اگر میرے ناول کے بارے میں اظہار رائے کرنے کے لیے کمنٹ ضرور کریے گا، اور اگر آپ کو میرا ناول اچھا لگے تو لائک اور سبسکرائب بھی کریے گا۔ شکریہ، اور اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔